فاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 دن سے اصل میں وہ آپ کو الفاظ کی تحقیق نہیں بھیج رہا، دراصل کچھ مصروفیات ایسی ہیں، انشاءاللہ وہ میں سیٹرڈے سنڈے اور فرائیڈے 3 دن میرے پاس ہیں، میں انہیں پہ کام کروں گا۔ وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے پورے ویک میں آپ کو پورے ویک کا اکٹھا سبق انشاءاللہ سینڈ کروں گا، تو پھر اس کو ہم ساتھ ڈسکس بھی کرتے رہیں گے۔ آج پھر ہم صرف ترجمہ اور تفسیر کی طرف جائیں گے۔ جو لوگ ترجمے پہ محنت کر رہے ہیں اور ترجمہ سنا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ سنا رہے ہیں، اور بالکل ایگزیکٹ گرامر کے اعتبار سے اور لفظ پلس ترجمہ سنا رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی ایک کوشش ہے۔ باقی جن کا ابھی تک ترجمہ نہیں پہنچ رہا ان کا سبق، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا ترجمہ جو ہے ریوائز کر کے ضرور وہ سینڈ کریں، تاکہ پتہ چلے، آؤٹ پٹ پتہ چلے کہ کیا کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو آج ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں اس اگلے رکوع کی، اور پھر اس کے الفاظ کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے الفاظ کا جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم تفسیر دیکھیں گے۔ اچھا، کل ایک سوال آیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا تھا پرسنل، لیکن اس کو یہاں پر سب کے سامنے میں شیئر کر دیتا ہوں، اس کی ذرا وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے ایمان والے مردوں کے ساتھ، زوجناہم بحور عین، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں حوریں عطا کرے گا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی خواتین جو نکاح سے قبل وفات پا جاتی ہیں، یا ایسی خواتین جن کو طلاق ہو جاتی ہے، طلقہ خواتین جو اپنی زندگی گزارتی ہیں، شریعت کا حکم ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں 2 جواب عرض ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مفسرین نے اس کی وضاحت اور تفسیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت میں ان کنوارے مردوں کا انتظام کرے گا دنیا میں جو نکاح سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بطور بیویاں وہ کنواری خواتین ہوں گی جو قبل از نکاح وفات پا جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مرد ہوتے ہیں جو بعض اوقات گھریلو ناچاکی کی وجہ سے بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اور باقی ساری زندگی وہ صحیح گزارتے ہیں لیکن وہ نکاح نہیں کرتے، متعلقہ عورتوں کا نکاح ان کے ساتھ پڑھا دیا جائے گا۔ یہ ایک توجیہ مفسرین نے لکھی ہے۔ اور دوسری سب سے بہترین توجیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے کہ ان سے جب ایسی چیزوں کے بارے میں سوال پوچھا جاتا تھا جن کی وضاحت قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو وہ کہا کرتے تھے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا، مبہم رکھا ہے، آپ بھی اس کے پیچھے نہ پڑے، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کا نہ جانے کیسا ماحول ہونا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب انسانوں کے ماحول تبدیل ہوتے ہیں، معاشرہ اور سوسائٹی بدلتی ہے، معاشرے کی چینجنگ کے ساتھ انسان کی سوچ اور فکر میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح دنیا کا جب ماحول تبدیل ہو جائے گا، انسان آخرت کے ماحول میں جائے گا، بالکل ایک نئی سوسائٹی کے ساتھ انسان کو واسطہ پڑے گا، اور جب نئی سوسائٹی سے انسان کو واسطہ پڑے گا تو انسان کی سوچ اور فکر کے اندر بھی نمایاں طور پر تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. یہاں تک آج کافی آیات ہیں اور یہ آج یہاں تک کافی ہو جائیں گے میرے خیال میں. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ یہ واو کا معنی بتایا تھا، اس کا معنی اور ہوتا ہے. اذ اس کا معنی ہوتا ہے جب. قالا یہ قرآن میں نے بتایا تھا بہت دفعہ لفظ استعمال ہوگا. ہماری اردو زبان میں لفظ ہم قول استعمال کرتے رہتے ہیں، اقوال زرین، اقوال اسی کی جمع ہے. یہ جو اردو زبان میں لفظ اقوال قول مستعمل ہوتا ہے وہ اسی سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہنا، کہا. ربک رب کاف ضمیر تیرے رب نے، کاف پرونون ہے اور یہ ون پرسن مخاطب کے لیے آتی ہے. تیرے رب نے. لام زیر لے کا معنی ہوتا ہے کے لیے ہوتا ہے. الملائکہ فرشتے. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے انی ان بے شک، اگر یا ضمیر یہ کئی دفعہ آ رہی ہے، میں بے شک میں جاعل، یہ پیچھے لفظ جعل آیا تھا بنایا، اس میں جاعل اس میں فاعل ہے بنانے والا. بے شک میں بنانے والا ہوں. فی الارض فی کا معنی میں ارض زمین، خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو. میں بنانے والا ہوں زمین میں جانشین. قالو یہ اسی کالا سے ضربو کی طرح ہے. انہوں نے کہا، یعنی یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، پلورل ہے اور مذکر کے لیے اور غائب کے لیے. اتجعلو یہ حمزہ استفہامی ہے، کیا. یہ پہلے بھی آیا انذرتہم، وہاں پر بھی یہ حمزہ ہے کیا. تجعلو تو بناتا ہے فی یا اس میں یفسد جو فساد کرے گا. من کا معنی جو، یفسد اردو میں لفظ فساد استعمال ہوتا ہے. فی ہا اس میں. و یسفک اور یہ یسفک پورا لفظ ہے، یہ کاف پر نون نہیں ہے، یہ پورا لفظ یسفک ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بہائے گا. ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے سفاک. یہ لفظ ہم عام طور پر اردو اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، فلاں نے بڑی سفاکی کا مظاہرہ کیا، فلاں آدمی بڑا سفاک ہے. سفاک کہتے ہیں خون ریزی کرنے والا، خون بہانے والا. یہ اسی یسفک لفظ سے نکلا ہے. الدماء خون، اور بہائے گا خون. ونحن اور ہم. نسبح یہ تسبیح سے لفظ ہے، پاکی بیان کرنا. اور ہم
پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد کا ساتھ تعریف کا تیری، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں۔ ونقدس، یہ نسبح نقدس مترادف لفظ ہیں ایک جیسے، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ لکا تیرے لیے، قالا کہا، انی عالم بے شک میں جانتا ہوں، ما وہ چیز، لا آیا تو نفی ہو گئی، تعلمون تم جانتے ہو، لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالوا تجلو، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے، فیا اس زمین میں یفسد جو فساد کرے گا، فیا اس میں، اور یسفک الدماء اور بہائے گا خون کو، ونحن نسبح اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریفوں کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری، تقدیس بیان کرتے ہیں تیری۔ یہ ہماری اردو زبان میں لفظ مقدس استعمال ہوتا ہے، مقدس پاکیزہ کو کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، تقدیس لفظ۔ قال انی عالم، کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ اس رکوع نمبر 4 سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے انسانی تاریخ سے دعوت کی ابتدا کریں، اور دلیل کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع کی ابتدا میں کہا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں انسان کے لیے تخلیق اجمالاً ذکر کی، الذی خلقکم، اب اس کی وضاحت آ رہی ہے، کیسے تمہاری تخلیق ہوئی، دنیا میں تم کیوں آئے، کس غرض سے آئے، تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ انسان کی ہسٹری کو یہاں پر ریویو کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا۔ یہ اللہ نے، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ فرشتوں سے مشورہ کیا، یہ اللہ نے مشورہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کسی سے اپنے معاملات میں مشورہ نہیں کرتا، یہ ان کو بطور آرڈر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ان کو بطور اعلان کے اور خبر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ایسا کام کرنے والا ہوں، یوں میں کروں گا۔ تو فرشتوں نے آگے سے یہ جواب دیا، تو زمین میں ان کو بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ہم تجھے ضرورت ہے، تو اس لیے انسان کو بنا رہا ہے، تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورت پارہ نمبر 27 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، تو کہا اس کے لیے تو ہم کافی ہیں یا اللہ، ہم وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ جو اندازہ لگایا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، یہ فرشتوں کا اندازہ سابقہ ایکسپیرینس تھا ان کا، وہ دیکھ چکے تھے کہ اس کرۂ ارض، یہ زمین و آسمان تو پہلے کا بن چکا تھا، اور اس کرۂ ارض پر جنات زندگی گزار چکے تھے، اور جنات کی لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، ضد، اناد، آج جو انسانی معاشرے میں جتنی خرابیاں آج کے دور میں پیدا ہوئی ہیں، اس سے بڑھ کر ساری خرابیاں جنات کے معاشرے میں پیدا ہو چکی تھی۔ لہٰذا انہوں نے اس اپنے ایکسپیرینس سے یہ استدلال کرتے ہوئے، اس کو بطور وٹنس کے پیش کرتے ہوئے، یہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا، انسان زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ایک سمپل بات کہہ دی کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہاری نگاہ صرف فساد کے اوپر ہے اور خون بہانے کے اوپر ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ انسانوں میں بھی بہت اعلیٰ قسم کے، اعلیٰ کوالٹیز کے انسان ہوں گے جو باوجود فطرتی خواہشات کے میرے احکامات کو تسلیم کریں گے، بظاہر ان کو مادی نقصانات بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میرے احکامات سے روگردانی نہیں کریں گے، جیسے کہ مقدس انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی زندگیاں دلیل۔ وعلم، واو کا معنی اور، علامہ، اب دیکھیں یہ دو لفظ آئیں گے، ایک آتا ہے علیمہ، یہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں علیمہ، اس وقت لام پر شد نہیں ہوتی، اس کا معنی ہوتا ہے علم حاصل کرنا یا کسی چیز کا خود معلوم کر لینا، جیسے بھی آپ نے تعلمون لفظ پڑھتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو،
اگر یہی لفظ ہوتا تو علمونا اس علم سے، ہاں جی بالکل، چلیے یہ اگر لفظ ہوتا تعلمون، یہ لفظ ہوتا، یہ اگر تعلمون کا لفظ ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہے تم نہیں سیکھتے ہو. جی مجھے پتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں. وعلم، علم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، یعنی وعلم اور سیکھنا، سکھانا، سوری، علم کا معنی ہوتا ہے سکھانا، اور تعلم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، تعلم. یہ بھی لفظ قرآن میں آئے گا، شروع میں تا آئے گی اور تعلم لام کی شد کے ساتھ آئے گا. وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام، کلہا سارے کے سارے. ثم پھر اردہم پیش کیا ان ناموں کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر. فقال انبئونی، تو کہا خبر دو مجھ کو، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، اگر تم ہو سچے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے شرف کو ذکر کیا. انسان کو ساری مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی. اس فضیلت دینے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا اور علم کی دولت سے نوازا ہے. یہ بنیادی طور پر فرشتوں پر فوقیت کا سبب بھی علم ہے. یہ بات ذہن میں رہے، انسان کی فرشتوں پر فوقیت کا سبب عبادت نہیں ہے. عبادت تو فرشتے بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک فرشتہ 100 سال تک صرف رکوع میں رہتا ہے، ایک فرشتہ ہزاروں سال اللہ کے ہاں سر بسجود رہتے ہیں. فرشتے عبادت میں بہت آگے ہیں. یہاں مراد علم ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کا رات کو سونا عابد کی عبادت سے افضل ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کو عام آدمی پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے عام لوگوں پر فضیلت ہے. بنیاد یہ علم، اس کی بنیاد ہے، علم کی بنیاد پر یہ ساری چیز بتائی گئی. قالوا سبحانک، انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے اللہ، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بلا شبہ تو جاننے والا، حکمت والا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، اس علم سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء کی بہت ساری توجیحات ہے. اب اگر ان ساری توجیحات کو مشترک کریں، اکٹھا کریں، تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو ایک ودیت فطرت رکھی ہے، جیسے آج دور کے اندر انسان مختلف چیزوں کے اندر مشاہدہ کر کے ایجادات کرتا ہے، نئی نئی چیزیں نکالتا ہے، یہ اللہ نے کسی اور مخلوق میں صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ اپنے علم سے کچھ ایجادات کر سکے. یہ شرف اللہ نے انسان کو بخشا ہے اور کسی کو نہیں دیا. اس لیے اس سے مراد یہ زیادہ اتھینٹک بات ہے. اور اسی لیے انسان اس زمین پر جتنا رہے گا، آپ دیکھیں مادی طور پر وہ ترقی کرتا رہے گا. جیسے اس وقت انسان کی ترقی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. قال، کہا اللہ نے، یا آدم، اے آدم، یا خطاب کے لیے آتا ہے، آدم، یا آدم، اے آدم، ام بے کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، لفظ نبی اسی سے آتا ہے. ہم ان کو، باسمائہم ان کے ناموں کی. فلما، پس جب انباہم خبر دے دی ان کو، باسمائہم ان کے ناموں کی. قال الم اقل لکم، کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. تکتمون ہماری اردو زبان میں لفظ کتمان استعمال ہوتا ہے، کتمان، چھپانا. اور تبدو اردو میں تو لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن بدا یبدو سے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ظاہر کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کو کہا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ لقب دیا جاتا ہے، آپ معلم ملائکہ ہے، یعنی فرشتوں کے استاد ہیں، فرشتوں کے ٹیچر ہیں، ان کو پڑھایا ہے. یہ اس وجہ سے کہا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا آپ ان کو خبر دیں. آدم نے جب ان کو خبر دی تو پھر اللہ نے کہا میں نے تم کو نہیں کہا میں زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں،
وہ چیز بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، کہ آدم کی اور اولاد آدم کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے، اس کا علم تم سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو فضیلت دی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو تم سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس فا کا معنی پس ہے، سجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس ابا انکار کیا، استکبر واو کا معنی اور، استکبر تکبر کیا، واو کا معنی اور، کانا کا معنی بتایا تھا، جیسے انگریزی میں از آر ایم ہوتا ہے، یہ کانا یکونو کننا کنتم بہت سارے لفظ آئے گے، اس کا مطلب ہوتا ہے من الکافرین کافروں سے، من کا منع سے، الکافرین کافرین۔ وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کو تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اس سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور ازلی طور پر کافروں میں سے تھا، اور پھر ازلی طور پر کافروں میں سے وہ ہو گیا۔ یہ بنیاد طور پر ہے۔ یہاں پر درس اور سبق ہمیں دینا بنیاد طور پر یہ مقصود ہے، انسان عاجزی اور انکساری اگر اختیار کرے تو ہمیشہ اللہ کا تقرب اس کو حاصل رہتا ہے۔ جب انسان عاجزی کو چھوڑتا ہے تو غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، ضد اناد کو پکڑ لیتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم، اسکن، یہ ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مسکن، سکون، اس کا معنی ہوتا ہے رہائش اختیار کرنا۔ رہائش کو رہائش اس لیے مسکن کہا جاتا ہے کہ وہاں آدمی سکون حاصل کرتا ہے۔ اسکن سکون حاصل کر، انت تو وزوجک، واو کا معنی اور، یہاں زوج بمانا بیوی ہے، تیری بیوی، الجنت جنت، وا اور، کلا، یہ کلا کا معنی ہوتا ہے کھانا، کھاؤ، یہ موٹی کاف کے ساتھ جب کل آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہو، اور کلا جی بالکل یہ فعل امر ہے، اور اس کا واحد آتا ہے کل، تو ایک آدمی کھا، کلا تم دو آدمی کھاؤ، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن فراخ ہو کر، حیث جہاں سے، شئتما تم چاہو، شئتما یشا، شاہ قرآن میں اکثر آتا ہے چاہنا، مشیت چاہنا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ولا تقربا اور مت قریب جاؤ، ہذ شجرہ اس درخت کے، فتکونا تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے تمہارا شمار ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ابتدائی مسکن کو جنت مقرر کر دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے صرف ایک قید لگائی، ایک درخت ہے، اب وہ درخت کون سا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، باقی جہاں سے جاؤ پوری جنت تمہارے کھانے پینے کا سامان ہے ہر طرح کا، لیکن اگر اس درخت کے پاس گئے اور یہ بنیاد طور پر مخالفت کی تو آپ کا شمار پھر ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں گندم کا درخت ہے، حالانکہ وہ سوچتے نہیں گندم کا درخت نہیں ہوتا، اس کو تو نباتات کہتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، گندم کی بوٹی ہوتی ہے، اس کو عربی زبان کے اندر نبت کہتے ہیں، ان نبت، عربی میں اس کو ان نبت کہتے ہیں، شجر نہیں کہتے، میں لکھ رہی ہے ان نبت، اس کو ان نبت کہتے ہیں۔ رغد کا معنی ہوتا ہے فراخ ہو کر، جی بھر کر، خوب سیر ہو کر، یہ رغد کا معنی آتا ہے۔ فَأَزَلَّ تو پھسلا، پس ازلہ کا معنی ہوتا ہے پھسلا دینا، ازلہ پھسلا دینا، ہما ان دونوں کو، یہ ایک کو نہیں پھسلایا، الشیطان و شیطان نے، انہا اسے، فاخرج پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کان فی اس میں سے جس میں وہ تھے، وقلنا ہم نے کہا اے بتو تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض بعض تمہارے بعض کے عدو دشمن ہوں گے، ولکم فی الارض اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ٹھہرنا ہے، وہ متاع نفع ہے، الی حین وقت مقرر تھا۔ اب شیطان نے کیسا پھسلایا، کس طرح ان کو پھسلایا؟
ہندو تاریخ میں اور یہودیت میں اور عیسائیت میں یہ تینوں مذاہب کہتے ہیں اس میں حضرت حوا علیہ السلام کا قصور تھا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے، تو اس لیے یہ تینوں مذاہب عورت کو پیدائشی طور پر گناہ گار مانتے ہیں۔ اس لیے ان تینوں مذاہب میں ان کے بعد میں جو تحریف شدہ تعلیمات عیسائیت اور یہودیت کی ہیں ان میں عورت کو کوئی خاص مقام مرتبہ نہیں دیا گیا۔ ہندوازم کے اندر عورت کا آپ دیکھ لیں اسٹیٹس، جو بیسک تعلیمات ہیں ان کی ویدوں کی، وہاں پر عورت کا کوئی اسٹیٹس اور مقام نہیں ہے، یہ تعلیمات ان کی ہیں۔ قرآن مجید بہت سارے مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، ان سارے مقامات کو جب آدمی سامنے رکھتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو شیطان نے صورتحال پیش کی تھی، شیطان کو جنت سے تو نکال دیا گیا تھا، بیر سے وہ گفتگو کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے بہت زیادہ قسمیں اٹھائیں، پہلے تو اور لالچ دینے کی کوشش کی، یہ تمہیں اس لیے روکا گیا ہے رشتے نہ بن جاؤ، اس لیے روکا گیا ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، یہ وجوہات پہلے اس نے پیش کی۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں اٹھائیں، یہ اس وقت آپ کے سامنے سورۃ آراف ہے، سورۃ آراف کا پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ ہم نے آدم کو کہا تو مرتبی جنت میں رہو، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس درخت کے قریب مت جانا وگرنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، جو بھی آپ نے آیت پڑھی اسی طرح کیا۔ فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، لیبدیا، نتیجہ یہ نکلے کہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کے لیے، ما بوری انما، جو وہ چھپا رہے تھے، من سوآتہما، اپنی شرمگاہوں کو۔ وقال ما نہاکما، شیطان نے کہا نہیں روکا تم کو تمہارے رب نے، الا ان تکونا ملکین، یہ کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، یہ جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ وقاسمہما، یہ ایک لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال، عربی میں استعمال ہوتا ہے قسم، اس کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا ایک بار دو بار، لیکن اس کو جب ہم قاسمہ، اس کو ہم باب مفعلہ کہتے ہیں، قاسمہ اس پہ لے آتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے بار بار زوردار انداز میں قسمیں اٹھانا۔ اس نے اتنی قسمیں اٹھائیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اس سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ سنا نہیں تھا، پہلی مرتبہ اللہ کے نام کی قسموں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے جھوٹ سنا، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی قسموں پر یقین کر بیٹھے۔ اس کی عام مثال میں عام طور پر اس بات کے سمجھانے کے لیے یہ دیتا ہوں، اگر آپ کا اتفاق ہو کبھی لوکل گاڑی پر سفر کرنے کا، پنڈی سے لاہور عام طور پر جو گاڑیاں چلتی ہیں، یہ ہمارے اتفاق ہو اور بھی چلتی رہتی ہیں، وہاں پر آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ٹول پلازے کے اوپر پھکی بیچنے والے بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ بعض اوقات 10-20 روپے کی اپنی پھکی بیچتے ہیں، اس پھکی بیچنے کے لیے بعض اوقات وہ ایسی قسمیں اٹھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے بچوں پر رزق حرام ہو، ہم اپنے بچوں کو یہ کھلائیں، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو آدمی اس سے پہلے ان کے چنگل میں نہ پھنسا ہو، وہ آدمی بیچارہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی 10-20 روپے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولے گا، وہ تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ لہذا عام آدمی ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے اور ان سے وہ ان کی میڈیسن خرید لیتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے پیش آئی کہ پہلی مرتبہ کسی نے اللہ کے نام کی اتنی بڑی جھوٹی قسمیں اٹھائیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو یقین کر لیا۔ فتلقى آدم، فا کا معنی پاس، تلقا سیکھنا، خود طلب کرنا، تلقا کے طلب کے اندر سفر بھی درپیش ہوتا ہے۔ جو آپ سفر کر کے کہیں جاتے ہیں حصول علم کے لیے، عربی زبان کے اندر اس کو تلقا کہا جاتا ہے۔ پس سیکھا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ کلمات سیکھنے کے لیے زمین کے مختلف جگہوں پہ پھرتے رہے، تو تلقا کے لفظ کا جو مفہوم ہوتا ہے، اگر ایک جگہ بیٹھے بیٹھائے حاصل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ تعلم آدم نے سیکھے اپنے رب سے چند کلمات، یہ تعبیر ہوتی ہے۔ تلقا کی تعبیر بتاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کیا،
اور آخر میں عرفات کا وہ مقام جہاں آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہاں پر آ کر اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ فتلقى آدم علیہ السلام نے سیکھا اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رجوع کر لیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون سے کلمات تھے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا؟ اس حوالے سے ہماری سورت اعراف رہنمائی کرتی ہے۔ سورت اعراف بتاتی ہے کہ جب ہم نے ان دونوں میاں بیوی کو جنت سے نکال دیا اور وہ رونے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو روکا نہیں تھا اس درخت سے، اور کہا نہیں تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان الفاظ میں معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے۔ قرآن مجید نے اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت خود کر دی۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے رس کر دیا۔ فتابہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے توبہ قبول کرنا، اور فتابہ کی نسبت قرآن میں انسان کی طرف بھی ہے، انسان کی طرف ہو ثم توبوا الیہ، پھر اس کا معنی ہے اللہ سے معافی مانگنا، توبہ طلب کرنا، اس وقت یہ معنی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ابھی یہاں پر ایک سوال کمنٹس میں آیا تھا کہ کیا دنیا میں اس وقت بھی جنات موجود ہیں؟ جی بالکل، قرآن مجید خود بتاتا ہے، سورۃ جن قرآن مجید کی سورت موجود ہے، وہ سورۃ جن بتاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جنات کی ایک ٹولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوقات گزار کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور جا کر اپنی قوم کو ڈرایا۔ یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 29، 30، 31 سورت احقاف پارہ نمبر 26 کی پہلی صورت ہے۔ وَإِذْ إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ، جب ہم نے پھیر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں سے، وہ قرآن کو سنتے تھے۔ اس طرح سورۃ جن پارہ نمبر 29 میں ہے، وہاں پر بھی ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہ آپ فرما دیجیے میری طرف وحی کی گئی کہ بے شک بڑے غور سے سنا ایک جماعت نے جنوں سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو عجیب سنا۔ جنات اس وقت بھی موجود ہے، لیکن اب فرق صرف اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات سے جو طاقت اور غلبہ تھا وہ چھین لیا، وہ انسانوں پر حاوی اور غالب نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیادی طور پر اب فرق ہے۔ اگر اور کسی کو کوئی کویشچن ہو وہ کویشچن پوچھ سکتا ہے۔ نہیں، یہ جو فلاں میں جن آ گیا ہے یہ باتیں غلط ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ جنات کسی انسان کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض کو اس سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں فنکار لوگ۔ جنات انسانوں کے اوپر غالب نہیں ہو سکتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر اس کے متعلق حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے اور تابع بنا دیا ہے۔ کون سا رکیے؟ وہ تو سارا ڈرامہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ یہاں پر واقعہ سنایا تھا اور کبھی میں سنا دوں گا، کیونکہ میں ان مراحل سے خود گزرا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سارا کیا ہوتا ہے۔ تو ہاں دیکھیں، ابلیس ازلی کافر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا ازل سے نام کفر میں لکھ دیا ہے۔ اب بعض اوقات درمیان میں کچھ ایسے حالات بھی آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن پھر نتیجتاً ایسا کفر کرتا ہے کہ ساری عبادت پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم اور مطلب علماء نے لکھا ہے۔ شیطان نے اللہ کی بہت زیادہ عبادت کی، اس لیے جنت کے اندر اس کا نام
حارث تھا، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حارث اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ شیطان کو لقب دیا گیا تھا کہ یہ بہت محنت کرنے والا ہے۔ حارث کا معنی ہوتا ہے کھیتی، زمیندار، کھیتی میں کام کرتا ہے اور اس کا پھل نکلتا ہے، اس کو حارث کہتے ہیں۔ تو یہ جنت میں اس کا نام حارث تھا، لیکن جب اس کو نکال دیا گیا جنت سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ابلیس اور شیطان قرآن مجید میں رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر دو ہی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جبرائیل میکائیل کی طرح۔ عزازیل کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے والا۔ ایل اللہ ہے، عزاز عبادت گزار کو کہتے ہیں، لیکن اس کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ شرف چھین لیا جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، اس لیے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔